اگر ذہن میں کفر کے خیالات آتے ہوں تو کیا کریں؟ تو دیکھ لو جیسے کافر زندگی گزار رہے ہیں، اس کو ذرا دیکھو کہ مطلب اگر تم کفر کی پلاننگ کر رہے ہو کہ میں نے لیٹ سپوز کر نہیں رہے، اللہ بچائے سب کو، اللہ تو بچائے، استغفر اللہ، کفر تو ایک اتنی گندی چیز ہے، اتنی ارریلیونٹ اور اتنی بدبودار چیز ہے کہ آپ امیجن بھی نہیں کر سکتے کفر. اینی ہاؤ، جو جس کے دل میں کفر ہوتا ہے نا اور وہ اس کی مرضی سے ہوتا ہے، اس کے ساتھ بیٹھ کر بھی آپ لوگ تنگ ہو جاؤ گے. ایک عجیب سی چیز ہوتی ہے جو وہ لے کر چل رہا ہوتا ہے، جس میں اسے کامیابی نظر آ رہی ہوتی ہے. تو اینی ہاؤ، تو دیکھو نا، کفار کی زندگی تو دیکھو، کفار کے کلچرز کو سامنے رکھو، کفار جن کی عبادت کرتے ہیں وہ ذرا دیکھ لو، بتوں کے سامنے جھکتے ہیں، ان کی شادیوں کے رواج دیکھ لو، اور ان کا ٹاکنگ سٹائل دیکھ لو، ان کی سوچ دیکھ لو کہ وہ کتنی ہے. وہ بس بھیڑ بکریوں کی طرح صبح جاتے ہیں، کماتے ہیں اور واپس آتے ہیں اور سو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ ان کی سمپل سی جانوروں والی زندگی ہوتی ہے. تو جس کفر کے وسوسے مجھے آ رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے اس کفر کو ایکسپٹ کرنے کی طرف لے جایا جا رہا ہے، موٹیویٹ کیا جا رہا ہے. تو بھائی کفر میں تو وہ اٹریکشن ہے ہی نہیں، کفر تو ایک بری چیز ہے، ایک اللہ کی نافرمانی ہے، تو وہ مجھے کیسے اٹریکٹ کرے گی؟ اور لیٹ سپوز میں اٹریکٹ ہو بھی گیا، چلو میں اللہ نہ کرے، ٹھیک ہے، لیٹ سپوز میں کفر کی طرف چلا بھی گیا تو میں کیا کروں گا؟ مطلب ابھی تو میں اسلام میں ہوں نا، تو میں 5 وقت کی نماز پڑھ رہا ہوں، لیٹ سپوز میں اچھے اخلاق سے رہ رہا ہوں، مجھے حلال حرام ساری چیزوں کو سامنے رکھ کر اپنی زندگی گزارنی پڑتی ہے، مجھے اللہ کی عبادت کرنی پڑتی ہے، مجھے حرام اور حلال فوڈ میں ڈفرنس کرنا پڑتا ہے، مجھے دوسروں کے حقوق کے لیے بولنا ہوتا ہے، مجھے صبر کرنا ہوتا ہے. جب میں زیادہ پریشان ہو جاتا ہوں، جب دنیا مجھے ستانے میں اینڈ لیول کر دیتی ہے، جب دنیا مجھے ٹھوکر مارتی ہے، جب میرا کوئی نہیں ہوتا، تو چلو میرے پاس یہ آپشن ہے کہ میں اللہ کے پاس چلا جاتا ہوں، اللہ سے دکھ درد شیئر کر لیتا ہوں. لیکن اگر میں کفر کی طرف چلا گیا تو میرے پاس کیا اپرچونٹیز ہیں؟ میں کیا کروں گا؟ مجھے کیا کرنا پڑے گا؟ کس کی عبادت؟ اور میرا کانسیپٹ کیا ہوگا زندگی گزارنے کا؟ تو دیکھیں، زندگی گزارنے کا جو کانسیپٹ اسلام نے دیا ہے وہ کسی اور مذہب نے نہیں دیا بھائی، یہی سچا مذہب ہے. کفر تو 2-4 کتابوں کا دین ہے جو انسان نے لکھا ہے. بس اس بت کی پوجا کرو، اس پتھر کی پوجا کرو تمہیں یہ ملے گا، اس کی پوجا کرو یہ ملے گا، ندی گنگا میں غوطے ڈبوکیاں لگاؤ تمہیں یہ ملے گا. اللہ ان پر رحم کرے. ہمارا اسلام تو کتنا کلیئر ہے، الحمدللہ. وضو کرو، اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاؤ. جنت کا کانسیپٹ اسلام نے دیا. اسلام نے جنت کی طرف جانے والے راستوں کو کتنی کلیئرٹی کے ساتھ بیان کیا ہے. اور آپ خود ہی سوچیں، میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم اياته زادتهم ایمانا. واللہ میں محبت کرتا ہوں اس آیت سے. اللہ فرما رہے ہیں کہ مومنین لوگ وہ ہیں، اللہ کو ماننے والے وہ لوگ ہیں جن کے سامنے جب اللہ کی بات ہوتی ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، اور جب قرآن کی آیتیں ان پر پیش کی جاتی ہیں تو ان کے ایمان لیول بڑھ جاتے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے انسان کا جو ایمان لیول بڑھتا ہے نا، تو یہ کمفرٹ ہو جاتا ہے، سیٹسفائیڈ ہو جاتا ہے. ایمان ایک ایسی چیز ہے کہ یہ جتنا بڑھتا جاتا ہے انسان کی زندگی سیٹسفائیڈ ہوتی جاتی ہے. تو اسلام نے تو ہمیں سیٹسفائیڈ ہونے کا ایک ذریعہ بھی بتا دیا. اگر میں کسی اور مذہب میں ہوں، اگر میں غیر اللہ کے ساتھ جڑا ہوا ہوں، اس کی عبادتیں کر رہا ہوں، تو میرے پاس کیا ہوگا؟ کیونکہ ایمان تو اسلام کا حصہ ہے نا، ایمان تو کسی اور مذہب کا حصہ نہیں ہے. اور ایمان ہی میرے دل کو ریلائبل رکھتا ہے، ایمان ہی مجھے آخرت کی تیاری کرنے پر ابھارتا ہے، ایمان ہی میرے دل کو نرم رکھتا ہے. تو اگر میں کسی اور مذہب میں چلا گیا، پھر تو یہ ایمان ضائع ہو جائے گا. پھر میں نرمی کہاں سے لاؤں گا وہ دل کی؟ پھر میں عبادت کرنے کے لیے وہ جو اندر سے انسان کو تنگی فیل ہوتی ہے کہ کیوں نہیں کر رہے عبادت، جاؤ ضروری ہے، کیوں سکپ کر رہے ہو، یہ باتیں آنا تو بند ہو جائیں گی. پھر تو ضمیر مار دے گا مجھے اندر ہی اندر سے. تو بھائی اللہ رب العزت بہت کلیئر ہیں الحمدللہ. اسلام نے ایسی کنفیوژنز کو دور کیا نا انسان کی کہ باقی کسی مذہب نے نہیں کیا. شکر کریں کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اسلام جیسا مذہب دیا. ہاں، جو وسوسے آ رہے ہیں اس کا ایک ریزن ہے، میں بتاتا ہوں. میں کل پڑھ رہا تھا کہ جب آپ اللہ کے راستے پہ نکلو گے، جب آپ اللہ کے راستے پہ چلو گے، تبھی آپ کے راستے پہ شیطان آئے گا. آپ کے لیے چیزیں مشکل ہو جائیں گی، آپ کا دل نہیں کرے گا، آپ سستیوں کے حوالے ہو جاؤ گے، آپ تھکے ہوئے فیل کریں گے، چھوٹی چھوٹی چیزوں میں پریشان ہونا سٹارٹ ہو جائیں گے، آپ کی ایکسپیکٹیشن جو ہیں وہ ہرٹ ہوں گی.
اور لوگ آپ کو اپریشیٹ بھی نہیں کریں گے, لوگ آپ کو عزت بھی نہیں دیں گے, کیونکہ آپ اللہ کے راستے میں ہیں. تو اللہ کے راستے میں یہ ساری چیزیں فیس کرنی پڑتی ہیں. آپ کو لگژری لائف بھی سم ٹائمز نہیں مل سکے گی. کیوں؟ کیونکہ اللہ رب العزت آزمائشوں سے اور پریشانیوں سے اور ان ساری چیزوں سے انسان کی ٹریننگ کرتا ہے, انسان کے ظرف کو, انسان کے صبر کو, انسان کے حوصلے کو بڑھاتا ہے. ٹھیک ہے, تو ظاہری سی بات ہے پھر یہ ٹریننگ تو کرنی پڑے گی. ایک باڈی بلڈر جب باڈی بناتا ہے تو وہ ویٹ اٹھاتا ہے, اور ویٹ اٹھاتے وہ اچھا خاصا درد بھی محسوس کرتا ہے, برداشت کرتا ہے, بہت محنت کرتا ہے, تبھی جا کے اس کی باڈی بنتی ہے. ایک فوجی اگر وہ بارڈر پہ لڑنے جا رہا ہے تو ہم جیسے عام لوگوں کو بندوقیں ہاتھ میں دے کر تو بارڈر پہ نہیں بھیج دیا جائے گا نا, اس کی ٹریننگ ہوگی, کیونکہ خاص لوگ ہیں. ہم تو عام لوگ ہیں, ہمارا کیا لینا دینا بارڈر سے اور آرمی کی ٹریننگ سے. لیکن چونکہ وہ آرمی جوائن کر چکے ہیں, اب ان کو ٹریننگ دی جائے گی. صبح فجر سے پہلے انہیں اٹھایا جائے گا, انہیں دوڑ لگوائی جائے گی, انہیں پش اپس کروائے جائیں گے. ٹھیک ہے, اب یہ ساری چیزیں جب وہ کر رہا ہوتا ہے اسے بھی ناگوار گزرتا ہے. کتنے ایسے فوجی ہیں جو بھاگ جاتے ہیں ٹریننگ سے کہ ہم نے نہیں کرنی, لیکن جو ڈٹے رہتے ہیں منزل تک وہی پہنچتے ہیں, نشان حیدر انہی کو ملتے ہیں. تو اسی طرح ہم جو مسلمان ہوتے ہیں نا, جو اللہ کے راستے میں آگے چل رہا ہوتا ہے, تو ٹریننگ اسی کی ہوتی ہے. اللہ ایک حدیث یاد آ گئی نا کہ اللہ جب کسی سے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے نا تو وہ اسے مصیبتوں اور مشکلوں کے حوالے کر دیتا ہے. یعنی جو پریشانیاں آپ کو پریشان کر رہی ہیں, جو مسئلے آپ کو مسئلے لگ رہے ہیں اور آپ کو ڈرایا جا رہا ہے ان مسئلوں سے, اور جس کی وجہ سے آپ جینا بھول گئے, وہ چیزیں اللہ کی نظروں میں آپ کے لیے ایک تحفہ ہے, ایک گفٹ ہے, ایک کمفرٹ زون ہے. اگر آپ سوچیں, اگر آپ تھوڑا سا مٹیریلسٹک سوچ کو ہٹ کر اسپرچول سوچ کو سامنے رکھیں, تب آپ کو یہ چیزیں سمجھ آئیں گی. ٹھیک ہے, تو اینی ہاؤ سب ٹھیک ہے یار, کیوں کنفیوز رہتے ہو ہمیں, زندگی ضائع ہو جائے گی ایسے تو بہت زیادہ, آلریڈی ہو بھی رہی ہے. ٹھیک ہے, کیا علی بھائی, کیا اللہ اس سے بدلہ لے گا جس نے ہمیں درد دیا, جس نے دھوکہ دیا؟ ہم رو رہے ہیں اور دھوکے باز کیوں خوش ہے؟ اللہ تعالیٰ نے مجھے کیوں درد دیا؟ ادریس. یار دیکھو, کچھ راستے ایسے, اب یہ بہت بڑا ٹاپک ہے نا, میں آپ کو کیسے بتاؤں اس دو چیزوں میں. اگر آپ شارٹ کٹ جاننا چاہ رہے ہو تو ہاں بھائی, جس کے ساتھ کوئی برائی کی ہے, دھوکہ دیا ہے, جھوٹ بولا ہے, غیبت کی ہے, بدگمانی جنریٹ کی ہے اس کے خلاف, تو اللہ رب العزت اس سے بدلہ لے گا. ٹھیک ہے, اور وہ بدلہ کتابوں میں مختلف طریقوں سے بھی آ سکتا ہے کہ ایک انسان ہوگا وہ پہاڑوں جتنی نیکیاں لے کر آئے گا, لیکن ایک آ جائے گا اس کا حق لیا ہوگا, دوسرے کا قرض دینا ہوگا, تیسرے کی غیبت کی ہوگی, تو وہ اس کے اعمال نامے سے اس کی نیکیاں لے کر جائیں گے. اور پھر ایک اینڈ لیول یہ بھی آتا ہے کہ جب اس کے پاس نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو پھر لوگ اپنے گناہ اس پر تھوپ دیں گے. تو بدلہ تو لیا جائے گا, حساب کتاب تو ہوگا ہی ہوگا. لیکن میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, ہمیں دھوکہ کب ملتا ہے, اسپیشلی آج کل کے جو دھوکے ہیں. اگر تو آپ معصوم ہیں, آپ لاچار ہیں, آپ نے اللہ کی حدودوں کی خلاف ورزی نہیں کی, آپ بالکل سنسیئر تھے, لائل تھے, اور پھر ایویں کوئی اٹھ کر کسی نے اپنے مقصد کو سامنے رکھا, کسی نے اپنے مفاد کو سامنے رکھا اور تمہیں دھوکہ دے دیا, تو واقعی یہ ایک جرم ہے, اور تم پر ظلم کیا گیا ہے, اور تم ایک مظلوم ہو, اور اس کا ریوارڈ یہ ہے کہ مظلوم کی دعا اللہ فوراً سنتا ہے. تو تمہیں ایک یہ اپرچونٹی بھی تو ملی نا اس ظلم کے بدلے. اور دوسری چیز یہ کہ دیکھو, اگر تو تمہاری بھی کوئی غلطی ہے, اگر تم یعنی کہ جیسے کہ آج کل ہم دھوکہ دے رہے ہیں, جیسے کہ کسی سے عشق اور مشوقی میں انوالو ہو جاتے ہیں یا کسی محبت میں انوالو ہو جاتے ہیں, پھر جب وہ چھوڑ دیتے ہیں یا چلے جاتے ہیں, ان کے افیئرز کا پتہ چلتا ہے, تو ہم کہتے ہیں اس نے ہم سے دھوکہ کیا. اگر یہ والا سسٹم ہے نا, تو بھائی اس میں ہم دونوں پارٹیاں جو ہے نا وہ برابر کی ملوث ہوتی ہیں. تو یہ دھوکے ووکے نہیں ہوتے, اس کا چھوڑنا اور اس کا جدا ہونا ہی اللہ کی رحمت ہوتی ہے کہ شکر ہے کسی کی وجہ سے تو اس عذاب سے جان چھوٹی, ورنہ یہ گناہ تو اسٹل چلتا رہتا. تو ایسے والے جو دھوکے ہوتے ہیں نا, وہ کوئی دھوکے ووکے نہیں ہوتے, تو اس کو ہم نے ویسے ہی دھوکوں کا نام دیا ہوا ہے. ٹھیک ہے, تو وہ ہم خود ہی کرتے ہیں ساری چیزیں. پہلے ایک دوسرے کو میٹھی میٹھی باتوں کی عادت ڈلواتے ہیں, پھر ایک سنسیئر ہو جاتا ہے, دوسرا صرف مطلبی رہ جاتا ہے. تو یہ ایک ایسا سٹف ہے کہ اس پہ بات ہی نہیں کرنی چاہیے, دفع کریں, یہ ایک irrelevant چیز ہے. تو یہ والے دھوکے نہیں. ہاں البتہ اگر آپ کا مال لوٹا یا آپ کو کسی نے جانی نقصان دیا, تو انشاءاللہ اس بدلہ لیا جائے گا. کیوں نہیں لیا جائے گا, چھوڑا تو نہیں جائے گا. یہاں آپ نہیں بدلہ لے سکتے, اور آخرت میں بھی اگر بدلہ نہ لینے کا کوئی سسٹم نہ ہوا تو پھر تو یہ عجیب ہو جائے گا نا معاملہ. اللہ کی ایک آیت ہے میرے سامنے, ذرا یہ سنو. اللہ کہتا ہے وَمِن
آیاتہ ان خلقکم من تراب ثم اذا انتم بشر تنتشرون. واو. اور اس کی قدرت کی ایک نشانی، ایک معجزہ یہ ہے کہ اس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر تم دیکھتے ہی دیکھتے انسان بن کر زمین پر پھیلے پڑے، یعنی انسان بن کر زمین پہ چل پھر رہے ہو، پھیل گئے ہو. آپ لوگوں نے کبھی میجیکل ایونٹ جوائن کیا، کبھی اٹینڈ کیا جس میں وہ لوگ وہ فریم سے کبوتر اتار رہے ہوتے ہیں اور ٹوپی سے پتہ نہیں کچھ عجیب سی حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں، حالانکہ وی آل نو کہ یہ فیک ہوتا ہے، بٹ اس کے باوجود ہم اسے کیسے دیکھ رہے ہوتے ہیں نا، یہ کیسے ہو گیا. کریوسٹی بھی جنریٹ ہوتی ہے کہ یار مجھے بھی پتہ چل جائے یہ ٹرک، تو میں بھی اس سے لوگوں کو حیران کروں گا. اللہ تمہیں حیران کرنا چاہ رہا ہے، اللہ تمہیں اپنی وحدانیت بتانا چاہ رہا ہے، اللہ تمہیں وہ بتانا چاہ رہا ہے کہ میں بیسیکلی کر کیا سکتا ہوں، میں وہ کرتا ہوں جو دنیا نہیں کر سکتی. اور میں یہ کیوں بتا رہا ہوں؟ تاکہ تمہارا دل آمادہ ہو جائے میرے سامنے جھکنے پر. ظاہری سی بات ہے جب بھی آپ اپنے سے کسی بڑے کو دیکھیں گے کسی بھی فیلڈ میں، پیسے کے اعتبار سے، عزت کے اعتبار سے، تو آپ کا دل اس کے سامنے جھکے گا اس کی رسپیکٹ میں یا نہ چاہتے ہوئے، رائٹ؟ اللہ رب العزت دنیا کو بتانا چاہ رہے ہیں یار کہ میں وہ کر سکتا ہوں جو آپ نہیں کر سکتے، میں وہ کرتا ہوں جو آپ نہیں کرتے، میرے پاس تمام چیزوں کی اتھارٹی ہے، میں حالات بدل سکتا ہوں، میں کسی بھی چیز سے مخلوق بنا سکتا ہوں، میں پانی سے مخلوق بنا سکتا ہوں اور پھر اسی پانی کو کرائٹیریا بنا سکتا ہوں ان کے زندہ رہنے کے لیے. اتنا بڑا رب جو بھروسے کے لائق ہے، جو عبادتوں کے لائق ہے، جو دوستی کے لائق ہے، اگر میں اور تم اس رب سے دور ہو جائیں، اب امیجن کریں کہ ہماری زندگیوں کا کیا حال ہوگا. وہی حال ہوگا جو آج کل ہے، کیونکہ ہم نے اپنے رب کو چھوڑ دیا، اپنے رب کی وحدانیت کو نہیں سمجھا، اپنے رب کی معرفت کو دل میں نہیں بٹھایا، اپنے رب کو ٹائم نہیں دیا، اپنے رب سے اپنا کنیکشن سٹرونگ نہیں کیا، اپنے رب کی عبادتیں اگنور کی نہیں، خواہشوں پہ عبادتوں کو قربان کیا، جس کی وجہ سے ہماری زندگیوں کا یہ حال ہے کہ ہم 2-4 مسئلوں سے ہار جاتے ہیں. تھوڑا سا ظلم ہم پر ہو نا تو دنیا کا سب سے مظلوم انسان مجھے میرا ضمیر سمجھانے لگ جاتا ہے کہ تم ہو، لیٹے رہو، بیٹھے رہو، اٹھنا مت، زندگی ضائع کرو. نہ کسی چیز کا دل کر رہا ہے، نہ زندگی سمجھ آ رہی ہے، نہ کوئی منزل سمجھ آ رہی ہے، کب رات ہوتی ہے، کب دن ہوتی ہے، کب مہینہ گزر جائے، کب سال گزر جائے، سمجھ ہی نہیں آ رہی کچھ، فوکس ڈسٹرب، چلتی پھرتی لاشوں کی طرح زندگیاں گزر رہی ہیں ہماری، کوئی بھی چیز ڈھنگ سے نہیں کر پا رہے، ایون دو اپنی زندگی کو اچھے سے سروائیو نہیں کر پا رہے. یار چھوڑو باقی چیزیں، سب کچھ کے ہوتے ہوئے بھی پریشان ہے، سب کچھ کے ہوتے ہوئے بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا کریں، کون سی چیز مس ہے، ڈھونڈ رہے ہیں کچھ نہ کچھ، پتہ نہیں کیا چیز کھویا ہوا ہے ہم سے. اور اتنا واضح ہے کہ بھائی اللہ کھو دیا تم نے دنیا کی خاطر، اور بھائی اپنی خواہشوں کی پوجا کر کے اللہ کھو دیا تم نے، اور بھائی ناچنے گانے کو دیکھ کر اپنے دل کی اسپرچویلٹی کو تباہ کر دیا تم نے، اور پھر بھی نہیں چھوڑ رہے، پھر بھی کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ کیا کریں. اور بھائی موو آن ہو جاؤ، چھوڑ دو، دفع کرو ان لذتوں کو، ان گناہوں کو، اس 2 نمبریوں کو. اللہ کو مان لو، نہیں چاہ رہا دل، نہ چاہتے ہوئے مان لو. اللہ کی مان لو، نہیں چاہ رہا دل، تنگ ہو رہا ہے، کرو تنگ اس دل کو. دل تمہیں بھی تو تنگ کر رہا ہے نا، تو تم الٹا کرو اسے تنگ. تمہاری خواہشیں تمہیں چین سے بیٹھنے نہیں دے رہی نا، تو انہی خواہشوں کا گلا کاٹ انہی خواہشوں کو اللہ کے سامنے قربان کر دو، ان کا گلا کاٹ. کیا مشکل ہے اس میں یار؟ اپنے آپ کو ریلیکس کرو. یہ جو کندھوں پر تم لوگوں نے ہڈن سا بوجھ اٹھایا ہوا ہے جو نظر نہیں آ رہا لیکن فیل ہوتا ہے کہ یار کندھے بہت بھاری ہیں، اتارو اسے. کیا ہے اس میں، کیا برائی ہے؟ گناہوں کو چھوڑنا کون سا مشکل بات ہے؟ میں ادھر گناہ کرنے آیا ہوں، میں ادھر اللہ سے بھاگنے آیا ہوں، میں ادھر اپنی آخرت کو تباہ کرنے آیا ہوں.
آخرت کی آگ کو بھڑکانے آیا ہوں؟ نہیں. جس سے بھی پوچھو گے کہے گا نہیں نہیں نہیں. تو بھائی پھر کر کیوں رہے ہو؟ پھر وہ اعمال کیوں کر رہے ہو؟ یار بس پتہ نہیں. جب پتہ نہیں تو کسی سے پوچھ لو. فیصلے کیوں کر رہے ہو زندگی کے؟ تمہیں کچھ پتہ ہی نہیں ہے تو زندگی کے فیصلے مت کرو. کسی اور کی انگلی پکڑو. جوان ہو چکے ہو اللہ کے بندو. جو جوانی اللہ کی نظروں میں اتنا میٹر کرتی ہے، اس جوانیوں کو یوں خاک آلودہ نہ کرو، ضائع نہ کرو. یہ نشے تماشے، ناچنا اچھلنا کودنا، یہ تھوڑے سے دنوں کا گیم ہے. یہ ایک ٹانگ ٹوٹ گئی نا تو ان سب کو آرام آ جائے گا. چہرے پہ تھوڑا سا پمپل آ گیا نا تو یہ لوگ اسکرین کے سامنے آنا ہی بند کر دیں گے. ان کی یہ حقیقت ہے. یہ تو ڈر ڈر کے زندگی گزار رہے ہیں. چھوڑو، ببر شیروں کی طرح جینا سیکھو. زندگی کا کرائیٹیریا اسلام کو بناؤ، اسی میں خوش رہو. خوابوں کی دنیا سے نکل آئے. آپ کی جو آخرت ہے نا، آپ کی جو جنت اور دوزخ کھڑی ہے، وہ خوابوں پر نہیں کھڑی، وہ ریالٹی پہ کھڑی ہے. ریئل پر فوکس کریں کہ آپ کیا کر رہے ہیں. ریالٹی کو دیکھیں کہ آپ سے کیا اعمال سرزد ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے. بہت سارے لوگ ہوتے ہیں خوابوں کو لے کر ایک امیجینیشن ورلڈ میں چلے جاتے ہیں کہ میں نے آج رات کو یہ خواب دیکھا تھا، پتہ نہیں کیا ہوگا، یہ ہوگا. اب بھائی کچھ نہیں ہوگا، آرام سے بیٹھ. کیا ہوگا کیا ہوگا. خوابوں کی دنیا میں اتنا رہنے کا شوق ہے نا تو جا کسی ڈاکٹر سے رجوع کر اور اسے کہے کہ یار مجھے کسی بیڈ پہ لٹا کے نا 2-4 میڈیسن دے دلا کے نا خوابوں والی، تو لٹا دو کہیں. ریئل ورلڈ یار، یہ جو آنکھیں دکھا رہی ہیں اس میں دیکھو کہ کیا ہو رہا ہے. تم کیا کر رہے ہو؟ صحیح کر رہے ہو، غلط کر رہے ہو؟ اگر غلط کر رہے ہو تو پیچھے ہونا ہے تم نے، صحیح کر رہے ہو تو جاری رکھنا ہے اسے. آپ کی ریئل زندگی میٹر کرتی ہے. خواب جو بھی ہیں اچھے ہیں برے ہیں بس ٹھیک ہے، وقتی ہیں، چھوڑ دو. سوچ کیوں رہے ہو؟ ایویں ٹینشنیں پال رہے ہو. اور زیادہ خواب دیکھنے کا شوق ہے تو بس پھر ایک بنا لو اپنے لیے ایک چھوٹا سا پنجرا اور 2-4 سٹرپس رکھ لو اپنے ساتھ نیند کی میڈیسن کی، اور جب بھی اٹھو بس ایک گولی کھا کے پھر سو جاؤ، پھر اٹھو پھر سو جاؤ. اور اگر ریئل میں جنت اور جہنم، مطلب کہ اگر جہنم سے بچنا ہے اور جنت بنانی ہے نا تو میری جان پھر فوکس کرو ان اعمال پر جو کہ اللہ رب العزت نے تم پر فرض کیے ہیں، اور بچو ان اعمال سے جو اللہ رب العزت نے منع کیے ہیں.